الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ یہ میں بات اکثر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سال میں انسان کو ایک دو دفعہ جو ہے وہ ضرور دہرا لینا چاہیے، کیونکہ وہ موضوع ہماری زندگی کے ساتھ اتنے گہرے منسلک ہوتے ہیں کہ ان سے ذرہ برابر بھی غفلت اگر برت لی جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ زبان کی حفاظت کا موضوع ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو انسان کو سنتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح موت کی یاد کا موضوع ہے، موت کو یاد کرنا، موت کی حقیقت کو ہر وقت سمجھنا۔ اسی طرح حسن الخلق، اچھا اخلاق ہے، یعنی یہ وہ بنیادی ٹاپکس ہیں جو دہرائے جانے چاہیے، کیونکہ سننے سے، سنانے سے، پڑھنے سے، یاد دہانی سے انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے اور وہ عمل کے لیے غالب رہتا ہے، عمل کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب انسان سنتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتا تو اس کو آہستہ آہستہ اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ انسان بھلے سب کچھ جانتا بھی ہو، بس اوقات انسان اس لیے غفلت برت لیتا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہی ہے، یہ باتیں تو میں نے سنی ہوئی ہیں، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پرانی ہیں، یہ وہی باتیں ہیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے مواقعوں کے اوپر اس وجہ سے بعض مجالس کو جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتے، اور بعض مجالس میں جانا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ اس کا ٹاپک دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کامن ٹاپک ہے، یہ تو وہی ٹاپک ہے جو ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مجلس جس میں اللہ کے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، جس میں قرآن کی بات ہو، چاہے وہ ٹاپک آپ کو ریگولر لگتا ہو، لیکن اس کو سننا چاہیے۔ آپ کو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً ہمیں اس کی ضرورت تھی، ہمیں ہماری ٹیوننگ ہونے کی ضرورت تھی، ہم اس میں غفلت کا شکار تھے۔
انہی موضوعات میں سے ایک موضوع جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے، جس کا میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات آپ کے سامنے پڑھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا جہاں بہت سے بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، وہاں ایک معاشرے کا بگاڑ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی اولادیں وہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا بھولتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ رسپیکٹ اور وہ توقیر جو کبھی ہوا کرتی تھی ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر، اور وہ عزت و احترام جو ہمارے دین نے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، آج کا بچہ جب وہ اپنے باپ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس اپنے باپ سے بڑی ڈگری آ جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میرے باپ کو تو عقل نہیں تھی، میرے باپ نے تو ساری زندگی ضائع کر دی، میرے باپ میں تو کوئی شعور نہیں تھا، میں نے جو کام کر دکھایا ہے میرے باپ کا جو ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری ماں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کھڑا ہوا اور سیلف میڈ کا ایک نعرہ لگا لیتا ہے انسان، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اولڈ ہاؤس قائم کرتا ہے اور پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان اولڈ ہاؤس کے اندر جا کے داخل کروا دیتا ہے جہاں سال میں ایک دفعہ اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا المیہ اس معاشرے کا یہ ہے، جو والدین کے ساتھ ہمارا سلوک ہے وہ کیا ہے کہ ایک طبقہ ہمارے اندر وہ بھی موجود ہے جو اپنی مفلسی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے زندگی کے اندر تو والدین کی خدمت کرنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے اندر تو وہ اس بات پہ لڑائی کرتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، اور بالآخر وہ باریاں مقرر کر لیتے ہیں۔ میں ایسی ایک فیملی کو میرے پاس ایک ملازم، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس بیٹھا ہوا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ مجھے اس کے اپنے الفاظ ہیں، مجھے یہ کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ اس کی نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کی کہانی ہے کہ اس کے گھر کے اندر لڑائی یہ تھی کہ اس کی والدہ جو ہے وہ چونکہ ضعیف ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، تو بھائیوں کے درمیان لڑائی یہ تھی کہ اس کی والدہ کو کون اپنے پاس رکھے، جو بھائی بھی رکھتا تھا اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی جاتی تھی۔ تو بہرحال قصہ مختصر کہ وہ اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اس نے کیا کہا کہ زندگی میں کوئی پوچھتا نہیں تھا ماں کو، اور آج 30ویں پہ 10,000، 10ویں پہ 10,000 اور 40واں بھی اب کریں گے تو اس پہ اور 25-30 ہزار روپیہ ہم لگائیں گے، یہ کیسے بے وقوفی ہے ہماری۔ وہ خود کہہ رہا ہے، یعنی مجبوری ہے، کہتا یعنی زندگی میں کہتا کہ دوائی لانے کے لیے پیسے خرچنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، 100-200 روپیہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کی اداسی اور تنہائی کو دور کر لیں۔ اور آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آج جب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں 2-2 دیگیں پکانی پڑ رہی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں اتنے ہزاروں روپیہ جو ہے ان کے اوپر لگانا پڑ رہا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ وفات کے بعد بھی اولاد ان کے لیے ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اولاد کی نیکیاں، اولاد کی نیک اعمال، اولاد کی دعائیں مرنے کے بعد بھی والدین کے کام آتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخلہ عطا کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کے جنت کے جو درجات تھے ان میں اضافہ کر دیا گیا، بلندی اس کو عطا کر دی گئی۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں نے اب کوئی نیک عمل تو کیا نہیں، اعمال تو وہ تھے جو میں سارے کر آیا اور اس کے صلے میں مجھے مل گیا، تو پھر یہ میرا رتبہ، میرا گریڈ جو ہے اب کیسے کر دیا گیا؟ تو اس کو فرشتوں نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے جو تیرے لیے دعائیں کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں کو قبول کر کے تیرے رفع درجات کر دیے، تیرے درجات میں بلندی عطا کر دی۔ تو ہم جو اپنے والدین کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے اس اپنی زندگی کی اصلاح یقینی کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن الولد الصالح، نیک اولاد وہ ہے کہ جس کے اعمال مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زندگی میں انسان ان کی فکر نہ کرے اور پھر مرنے کے بعد بدعات جو ہیں ان کو جاری کرے معاشرے کو دکھانے کے لیے، یہ تو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔
تو آئیے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین میں سے بھی پھر ماں کو 3 درجے، وہ مشہور روایت ہے 3 درجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ مرتبہ دیا ہے. وہ وجہ اس کی بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے معاشرے میں سے میرے حسن سلوک کا، جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، اس کا حقدار کون ہے؟ میں نے اگر دوست کے ساتھ جانا ہو تو مجھے دوست کی پارٹی کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، ماں کی بات کو ماننا چاہیے. مجھے اگر کسی ضروری بزنس میٹنگ میں جانا ہو اور میری ماں بیمار ہو تو مجھے بزنس میٹنگ ترک کرنی چاہیے یا مجھے ماں کی خدمت کرنی چاہیے. میں نے کسی شادی کو اٹینڈ کرنا ہو، میں نے کسی میوزیکل محفل کو اٹینڈ کرنا ہو، میں نے کہیں پر جا کے گیم کھیلنی ہو، میں نے کسی دوست کی دعوت میں جانا ہو اور مجھے ماں کہے کہ بیٹا میرا تم یہ کام ہے، تو مجھے ماں کو سمجھانا چاہیے یا اپنی اس دعوت کو ریجیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم ماں کو سمجھاتے ہیں کہ ماں تیرا کام بعد میں ہو جائے گا، ماں تو صبر کر لے، تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا آج تو دوست کے ساتھ بڑی میٹنگ ہے، میری تو کاروبار میں بڑی اہم میٹنگ ہے. ہم یہ کہ وہ صحابی اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر کسی کے لیے اپنے دنیاوی امور میں سے ہر چیز کو ریجیکٹ کرنا پڑے، ہر چیز کو چھوڑنا پڑ جائے، تو وہ ہستی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہستی تیری ماں ہے. وہ تیری ماں ہے جس کے لیے تو ہر ایک کو چھوڑ سکتا ہے، ہر ایک کو پیچھے کر سکتا ہے، اپنی ساری میٹنگ کینسل کر سکتا ہے. اس نے پوچھا اچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا درجہ تو ماں کا مل گیا، اگر دوسرے نمبر پر میں نے کسی کو ترجیح دینی ہو تو مجھے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا نمبر بھی تیری ماں کا ہے. اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 درجے، اور آپ جانتے ہیں پوزیشن صرف 3 ہی ہوتی ہیں، 1 سیکنڈ اور 3rd، یہی پوزیشنیں ہوتی ہیں، اس کے بعد تو نمبرنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ 3 ہی پوزیشن ہوتی ہیں، انسان یا فرسٹ آتا ہے یا سیکنڈ آتا ہے 3rd آتا ہے، انہی کو انعام ملتے ہیں، انہی کو انعام سے نوازا جاتا ہے. یہ تینوں پوزیشنیں پہلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو نہیں دی. تیسری دفعہ بھی پوچھنے پر کہا تیری ماں ہے جو دنیا میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار. تیرے چہرے کی مسکراہٹ تیری ماں کے لیے، تیرے میٹھے بول تیری ماں کے لیے، تیرا اچھا لب و لہجہ تیری ماں کے لیے، تیری گرل فرینڈ کے لیے تیرے ڈائیلاگ نہیں ہونے چاہیے تیری ساری جان قربان کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تیری گرل فرینڈ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تیری معشوقہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تیرے اچھے الفاظ، تیرے میٹھے بول، تیری نرم گفتگو، تیری جان نثاری، تیری قربانیاں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں کے لیے ہوں گی. یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بتائیں. یہ سب حسن سلوک میں آتا ہے. انسان کا اچھا بولنا، انسان کا خیال رکھنا، انسان کا کسی کی کیئر کرنا، کسی کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ہونا، کسی کے جذبات کو اپنے جذبات میں محسوس کرنا، یہ سب چیزیں، کسی کی ناراضگی سے انسان کو تکلیف ہونا، کسی کی خوشی میں خوشی کو محسوس کرنا، یہ سب حسن الخلق میں آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ہستی کے ساتھ یہ تیری تار جڑی ہو وہ ہستی کوئی اور نہ ہو، وہ تیری ماں ہونی چاہیے. 3 درجے، اور یہ 3 درجے، چوتھا درجہ بھی دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا چوتھے نمبر پر اگر تیرے حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے تو وہ تیرا باپ ہے، کوئی اور نہیں، کسی اور رشتے کی طرف نہیں گئے. اور یہ 3 درجے جانتے ہیں ماں کو کیوں دیے گئے ہیں؟ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلا کہ وہ حملہ، اس کا حمل، کہ اپنے جسم کا حصہ تجھے بناتی ہے، اور ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو بڑا اس کا خیال رکھا کریں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو خوراک نہیں دی جاتی تو یہ بچہ اس کی جسم سے ہڈیوں کو چوسنے لگ جاتا ہے. وہ ماں جو اپنی ہڈیوں کا گودا، اپنی ہڈیوں کا نچوڑ اپنے بچے کو کھلا دیتی ہے، اس ماں کا درجہ کیوں نہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. پہلا درجہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے لیے رکھا کہ وہ اس کے حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی. دوسرا وضع حمل، ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، وہ جو شدت ہوتی ہے پیدائش کے وقت، وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا درجہ بھی ماں کو دے دیا. اور تیسرا 2 سال تک اس کو دودھ پلانا. یہ 3 درجے علماء نے بیان کیا کہ حدیث میں جو یہ 3 مقام ماں کے لیے دیے گئے ہیں تو وہ یہ 3 بڑی تکالیف ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ بھی برداشت نہیں کرتا. اس وجہ سے ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ رکھا گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ تیرا باپ رکھے.
اور اس سے آگے چلے جائیے، انسان کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بہتر ہونے چاہیے، اس کی فرائض کی ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن اس جانب میں پہلے بھی توجہ دلا چکا تھا کہ ہم اس بات میں غفلت کا شکار ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہمارے فرائض پورے ہیں، اگر ہماری نمازیں پوری ہیں تو باقی سب ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ نہیں، حضرت عمر ابن خطاب، ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ واقعہ سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، اس مقدمے کے دو گواہ تھے، اس دو گواہوں میں سے ایک گواہ کی ثقافت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ آدمی اچھا ہے، دوسرے آدمی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل میں پوچھا کہ کوئی آدمی اس آدمی کی ثقافت، یعنی کہ یہ اچھا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، پرہیزگار بندہ ہے، کوئی اس کی ضمانت دیتا ہے، کوئی گواہی دیتا ہے اس کی؟ ایک شخص جو اس کو جانتا تھا اس نے کہا جی میں ضمانت دیتا ہوں اس کی کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں تو نے اس کی یہ گواہی کس بنیاد کے اوپر دی ہے؟ کیا تو نے اس کے ہمسائیگی میں وقت گزارا ہے؟ کیا تو اس کا ہمسایہ رہا ہے کہ تجھے اس کے معاملات کا پتہ لگ سکے؟ کیا تو نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے کہ سفر میں انسان کی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی؟ کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کبھی کوئی پیسے دیے ہیں اس کو جو تجھے اس کے بارے میں پتا لگ گیا؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پھر تو نے صرف اس کو مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کر لی ہے، صرف اس بات پہ کہ یہ تو نے اس کو مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ اور یہی بات میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیان کی تھی، انہوں نے کہا کہ مسجد کی نمازی کے اعتبار سے یہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرو کہ اس انسان کے معاملات بھی درست ہوں گے۔ تو ہم لوگ اگر نمازی ہیں تو یاد رکھ لیجیے یہ بات، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا معاملات لوگوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھ لو تمہارے باپ کی رضا میں تمہارے اللہ کی رضا ہے، تمہارے باپ کی ناراضگی میں تمہارے اللہ کی ناراضگی۔ جو چاہتا ہے اللہ راضی ہو اسے باپ کو راضی کرنا ہو، جو چاہتا ہے اللہ ناراض ہو وہ باپ کی ناراضگی میں جان لے کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا کہ جنت کے دروازے ہیں، ان کی خدمت کر کے تم جنت پا سکتے ہو، اور ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ مشہور واقعہ ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو میں پورا آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں ان کا نام تابعین کی فہرست میں ہے، صحابی کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن صحابی کی فہرست میں نام نہیں بھی شامل ہوا تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز سے نواز دیا، بتا دیا کہ اویس کا مقام کیا ہے۔ اور جو اہل صوفیہ ہیں وہ تو ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ غلو کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، وہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے دانت جو ہے وہ توڑ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بارے میں، اور کیلا جو ہے وہ ان کے لیے پیدا کیا گیا، یہ سب خیر من گھڑت باتیں، لیکن ان کا یقیناً یہ مقام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کہا گیا کہ اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا، عمر جیسی ہستی کو کہا ان سے بخشش کے لیے دعا کروانا۔ اور جانتے ہیں یہ مقام انہیں کیوں ملا؟ یہ مقام انہیں اس لیے ملا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں بوڑھی تھی، ماں کمزور تھی، اس کی خدمت میں وہ اتنے مصروف اور محب تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے سفر نہیں کر سکتے تھے، ماں کے بڑے خدمت گزار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس حدیث کے آخر میں کہی کہ اویس ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، عمر اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانے کے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ جو والدین کو دیا، اور والدین تو والدین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پر جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی سا بندہ، آج کوئی دیہات سے پڑھ کر جب بڑا افسر بن جاتا ہے نا تو وہ اپنے باپ کو کسی بڑی میٹنگ میں دیکھ لے تو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میرا باپ لوگوں سے ملے، میرے باپ کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ایک دیہاتی بدو سا آدمی، آپ اترے، اپنی سواری سے اترے،
اس کو گلے لگایا، حتیٰ کہ اپنا امامہ، اپنے پگڑی جو اتار کر وہ اس کے سر کے اوپر رکھ دی. کتنی عزت اور اکرام اس کو دیا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بدو کو. تو جب وہ چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست جو ساتھ تھا، اس نے کہا کہ آپ نے اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا؟ بدو سا آدمی تھا، آپ اتر کر سلام لیتے، گلے ملاتے، یہی بڑا کافی تھا. اتنی سی بات سے ہی وہ بڑا اس کو باغ ہو گیا تھا، وہ بڑا خوش ہو گیا. آپ نے اوپر سے اپنا امامہ بھی اتار کر جو اس کے سر پہ رکھ دیا. اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک بدوی تو ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بتایا ہے، ذرا اس کو اندازہ لگائیے گا اس کی باریکی کا، کہ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں نے اس کو یہ عزت اور اکرام اس لیے دیا ہے کہ اس کا باپ اور میرا باپ دونوں دوست ہوا کرتے تھے. یہ میرے باپ کا دوست نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ اور میرا باپ جو ہے یہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے. اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کر رہے، یہ عمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کے لیے نیکیوں میں بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ملنے والوں سے بھی حسن سلوک کرتا ہے. والدین سے تو حسن سلوک اپنی جگہ ہے ہی، اپنے والدین کے دوستوں سے، ان کی وفات کے بعد ان کے ملنے والوں سے، ان کے رشتہ داروں سے جو شخص حسن سلوک کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ نیکیوں میں بھی بڑی نیکی ہے جو انسان کرتا ہے. اور وہ مشہور واقعہ بھی آج آپ کے گوش گزار کر دوں، اگرچہ کہ اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ 3 آدمی جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، ایک سفر پر گئے، ایک طوفان آیا، ایک غار میں پناہ لی اور آگے ایک پتھر آ کے گر گیا. وہ پتھر جب گر گیا تو غار کا دروازہ جو تھا وہ بند ہو گیا. اب موت ہی تھی، بھوکے مر جائیں گے. ان تینوں نے آپس میں مشاورت کی اور مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کی کوئی ایک خاص نیکی جو ہم نے بڑے اہتمام سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی ہو، وہ آج ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پتھر جو ہے یہاں سے ہٹا دے. تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ہماری دعا سن لے. تو وہ لمبا واقعہ ہے. ان 3 افراد میں سے جانتے ہیں ایک شخص کون تھا جس نے اپنی نیکی، کون سی نیکی اللہ رب العزت کے سامنے رکھی؟ اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میری یہ عادت ہے کہ میں جب بھی اپنے جانوروں کا دودھ لے کر گھر آتا ہوں، جانور رکھے ہوئے ہیں، دودھ ان کا دھوتا ہوں، دودھ فروخت کرتا ہوں، لیکن جب بھی ان کا دودھ دھو کر گھر آتا ہوں پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں. یہ میری ایک مستقل نیکی ہے. لیکن اللہ میں اس پر کتنا ثابت قدم ہوں تیری رضا کے لیے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا اور میں جب لیٹ گھر پہنچا دودھ لے کر آیا تو میرے ماں باپ انتظار کر کر کے سو چکے تھے. اور یا اللہ تو جانتا ہے میں دودھ لے کر ان کے سرہانے ساری رات بیٹھا رہا، میرے بیوی بچے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے اپنی عادت کو نہیں چھوڑا. جب تک میں نے اپنے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، جب تک کہ وہ اٹھ خود بیدار نہیں ہو گئے، میں نے ان کو دودھ نہیں پلا دیا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی دودھ نہیں دیا، میں خود بھی نہیں سویا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو میری دعا کو قبول کر لے. اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی. اب اندازہ لگائیے اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اصل میں ہر چیز کو نا فقہی اعتبار سے اور قانونی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. کچھ چیزیں قانون سے بالاتر ہوتی ہیں. جب معاملہ انسان کے دل کا اور اللہ کا جڑ جاتا ہے، ذاتی معاملہ، تو پھر کچھ چیزیں قانون سے بالاتر ہو جاتی. اب اگر عقلی اور قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ علماء نے اس حدیث کی جب تفسیر میں لکھا کہ وہ اگر اپنے بیوی بچوں کو دودھ دے دیتا تو یہ ماں باپ کی کوئی گستاخی تو نہیں تھی، یہ کوئی نافرمانی تو نہیں تھی نا کہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو دے دیتا. لیکن اللہ رب العزت کو
اس کی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس پسندیدگی کی وجہ سے اس کے اس عمل کو شرف قبولیت سے بخش دیا ہے۔ یہ اس کی سادگی تھی، یہ اس کی درویشی تھی، یہ اس کی محبت کی انتہا تھی کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس تو اس موبائل فون سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس ہم نے والدین کو وقت کیا دینا ہے۔ ہمارے پاس یہ موبائل فون جس نے ہمارے شب و روز جو ہے وہ مصروف کر دی، اور افسوس ہے ان والدین کے اوپر بھی کہ جو اپنے بچوں کو موبائل فون کے اندر لگا کر خود بھی اس کے اندر جٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم آنے والا وقت ہمیں ایک دوسرے سے اجنبی بنا دے گا اگر ہم نے آج اپنے دلوں کے اندر اس محبت کو قائم نہ کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں سکھا کر گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے محبتیں پیدا کرنی تھی، ہم نے مسافتوں کو کم کرنا تھا، لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے چار افراد وہ میسیجنگ پر تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چاروں نے موبائل پکڑا اور چاروں ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوں لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھی اچھی پوسٹیں اور اچھے اچھے کلپس جو ہیں وہ تو بہت شیئر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم واٹس ایپ کے اوپر روزانہ مجھے سینکڑوں کلپس جو ہے وہ آ جاتے ہیں، سینکڑوں اچھی پوسٹیں آتی ہیں اچھی اچھی، لیکن جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کے عمل دیکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کا کردار دیکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کی پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اس نے تو کبھی اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی تحفہ بھی نہیں لا کر دیا، اس نے تو کبھی ان کا حال بھی نہیں پوچھا، یہ تو ان سے جان چھڑانے والا ہے، یہ تو ان کو پرانے خیالات کا سمجھتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہاں، کائنات میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی ہاں لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لگائیں، اگر وہ تمہیں کوئی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وگرنہ ان کی بات مانی جائے گی اور ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر ان کا بڑھاپا تیری زندگی میں آ جائے، جب وہ جوان ہوں گے تب تو اپنی ساری صلاحیتیں وہ تجھ پہ لگا رہے ہوں گے، لیکن اگر وقت نے کروٹ لی اور وقت بدلا، تو جوان ہوتا چلا گیا اور ان کے جسم پر بڑھاپا اپنا تانا بانا بنتا چلا گیا، پھر وہ تیرے محتاج ہوتے گئے، تو اوپر چلتا چلا گیا، تو پھر اگر قدرت نے تیرے سامنے یہ منظر رکھ دیا کہ ایک دن تو جوان ہو گیا اور وہ بوڑھے ہو گئے، پھر انہیں تیری ضرورت پیش آئی، پھر وہ بڑھاپے کے عالم میں تیرے پاس پہنچ گئے، وہ دونوں پہنچ گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس پہنچ گیا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر تو نے ان کو اف نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف۔ یہ اف کا جو کلمہ ہوتا ہے نا، یہ اف کا کلمہ یہ بیزاری کے اظہار کے لیے سب سے ہلکا کلمہ ہے۔ کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہو، ناگواری کا اظہار کرنا ہو، کسی کے فعل پر انسان نے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو یہ اف کا کلمہ سب سے ہلکا کلمہ ہے۔ بس اوقات انسان زبان سے اف نہیں بھی کہتا، بس اوقات انسان زبان سے اف نہیں کہتا، لیکن اپنے چہرے سے یہ تاثر دے دیتا ہے والدین کو کہ میں اف ہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہوتا ہے نا ایسے، کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے ہی اف کہنا کہ اف یہ کیا کر، نہیں، اپنے چہرے کے تاثرات بھی انسان کو والدین کے سامنے ایسے نہیں رکھنے چاہیے کہ وہ بیزار پن کا اظہار ہو، وہ ناگواری کا اظہار ہو۔ تو اللہ رب العزت فرمانے فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ اچھا ایک بات بتائیں، انسان کو جو بات پسند آئے، جو انسان کو بات پسند آئے کسی کی، یا کسی کی حرکت انسان کو پسند آئے، اس پر بھی کبھی انسان نے ناگواری کا اظہار کیا ہے؟
اس پہ کبھی ناگواری کا اظہار کیا ہے؟ نہیں کیا. آپ کی مرضی کے مطابق کام ہوتے رہیں گھر میں، آپ کی مرضی کے مطابق کام ہوتے رہیں، آپ کے والدین آپ کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں، آپ کو تو بہت اچھا لگے گا، آپ کو کبھی بھی برا نہیں لگے گا. ناگواری کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی طبیعت و مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی تب بھی ہوگا نا. جب والدین آپ کے مزاج کے، آپ کی کسی بات کے خلاف بات کریں گے تب بھی آپ کو برا لگے گا نا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ والدین ہماری موافقت میں چل رہے ہیں لہذا ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے کبھی والدین کچھ کہا ہی نہیں ہے. کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا ہے. وہ جو کبھی کبھار والا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے جب وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تب آپ کا امتحان ہوتا ہے. جب وہ آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کے فیصلے کے خلاف یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو آپ کو ان کا ناگوار، تبھی تو آپ کا امتحان ہے. جب وہ آپ کے موافق چلتے رہے تب کس بات کا امتحان ہے؟ تب تو آپ بھی خوش، وہ بھی خوش. اس لیے اس باریک بینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں ان کی طبیعت کے اندر ایسا مزاج آ جائے گا کہ وہ تمہاری طبیعت کے خلاف باتیں کریں گے، تمہیں ناگوار گزریں گی. جب تمہیں ناگوار گزرے تو تمہاری زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے. اور ان کے لیے عاجزی کی باہوں کو پھیلا دو، نرم گفتگو کرو. ان کے لیے عاجزی کی باہیں، نرم گفتگو، سخت لہجہ نہ کرو. اور یہ دعا جو ہم اکثر نماز کے بعد آپ نے سنا ہوگا دعا مانگتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کے اندر ایک بڑا گہرا مفہوم پنہا ہے. اللہ رب العزت نے سب کچھ کہا کہ اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے لیے نرم گفتگو کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کی باہیں پھیلا دینی ہے. پھر کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص اگر یہ سمجھے، جیسا کہ ایک آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اپنے باپ کو دوں. میرا مال ہے اور میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اپنے باپ کو بھی دوں. تو آپ بتائیے دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. تم بھی، تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. اچھا، انسان اگر یہ سمجھ لے کہ کوئی نہیں، اگر انہوں نے بھی مجھے بچپن میں پالا تو میں نے بھی بڑی ان کی خدمت کی، میں نے بھی ان کو حج کرائے، میں نے بھی ان کو عمرے کرائے، میں نے بھی ان کو بڑے جو ہے وہ سال بیماری کی حالت میں دوائیاں لے کے دی، میں بھی بڑا ڈاکٹروں پہ لے کے پھرتے رہا. نہیں، ایک رات بھی جو ماں نے تیرے لیے جاگ کے گزاری ہے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس ایک آیت میں بتا رہے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اف نہیں کہنا. اچھا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، یہ بھی کر لیا، اف بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں ہے. اچھا، پھر ان کے لیے عاجزی کی باہیں بھی پھیلا دی ہیں، پھر ان سے ہم گفتگو بھی نرم کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے کیا جو اللہ نے کہا. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں پھر یہ بھی کہو اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحمتیں نازل فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کر کے ہم پر رحم کیا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بندو، یہ جو کام میں نے پہلے تمہیں بتائے ہیں نا، یہ ان کی دلجوئی کے لیے ہیں. مت سمجھ لینا کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد تم نے حق ادا کر دیا ہے. جتنی خدمت انہوں نے تیری کر چھوڑی ہے، جتنے احسان انہوں نے تیرے اوپر کر چھوڑے ہیں،
تیری ساری زندگی کی خدمت بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. ہاں اگر ان کے احسانات کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ تیرا رب ہے. تو نے ساری خدمتیں کرنے کے بعد یہ کہنا اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا, میں حق ادا نہیں کر سکا. ہاں تو کر سکتا ہے ان کے اوپر اتنی رحمتیں برسا جتنا کہ انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. انسان حق کہاں ادا کر سکتا. تو جب اس کی خدمت کرتا ہے, جب وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہے تو اس کی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جب وہ تیری بچپن میں خدمت کرتی تھی تیری جوانی کی منتظر ہوا کرتی تھی. تو حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کا سایہ, یہ ماں باپ کی شفقت, یہ ماں باپ کی محبت, یہ ماں باپ کی الفت, یہ صرف دنیا کے لیے ہی نہیں ضروری, اللہ کی قسم یہ آخرت میں ہماری عاقبت کے لیے, ہمارے اللہ کی رضا کے لیے بھی بہت ضروری. باپ کتنا بڑا, میں حیران ہو گیا. ایک آپ سے اپنا شیئر کروں پرسنل ایکسپیرینس. میرے پاس ایک دوست بیٹھا, بہت ہائی بزنس مین, بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہ بزنس کرتا ہے پورے پاکستان کے اندر. تو اس نے ٹیلی فون کیا, تو عید کا شاید موقع تھا, تو اس نے فون پہ کہا کہ آپ نے مجھے وہ 3 کروڑ روپے کی پیمنٹ کرنی تھی, وہ آپ نے مجھے نہیں کی. بالآخر مجھے اپنے والد صاحب سے پیسے لے کر تو عید پر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑا. تو آپ نے مجھے میرے والد صاحب کے سامنے بھی جو ہے نا وہ ڈی ویلیو کر دیا کہ میرے ابو نے مجھے کہا کہ تجھے کاروبار نہیں کرنا آتا, تو آپ نے مجھے ڈی ویلیو کر دیا. اس نے یہ میرے سامنے گفتگو کی, وہ فون پہ کر رہا ہے. پتہ نہیں اس کا عمل درست تھا یا نہیں تھا, مگر میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں باپ کا کیا شیلٹر کیا ہوتا ہے. تو جب اس نے فون کاٹا تو میں نے کہا آپ کے تو باپ کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے, اس کے باپ کو فوت ہوئے مرے ہوئے کئی سال ہو گئے. اور میں کہا جی آپ کے تو والد صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں میرے والد. وہ کہنے لگا جی میں جس لیول پہ بزنس کر رہا ہوں نا, میں نے اپنی پارٹیوں کو کسی کو نہیں بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے, ورنہ لوگ اتنے وسیع پیمانے پر میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. جب ان کو پتا ہے کہ اس کا باپ پیچھے ہے, کا باپ بھی ایک بڑا بزنس مین تھا, جب ان کو پتا ہے نا کہ اس کا باپ پیچھے ہے, وہ کروڑوں روپے کا میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ادھر پیو پیچھے آئے گا جی, کوئی ہیر پھیر کرے گا ادھر پیو نو پڑا گا. یعنی یہ اندازہ لگائیں. اس کی بات سے میں حیران ہوا کہ باپ کا نام, باپ کا تحفظ, یا باپ کا شیلٹر ہونا, یا باپ کے تھپکی دینا, یا باپ کا بچوں کے اوپر سایہ ہونا, یہ کتنا بڑا ایک تحفظ ہوتا ہے جو بیٹے کے لیے جو ہے انسان کو میسر آتا ہے. یہ اس کا اندازہ انسان کو تب بھی ہوتا ہے جب انسان اس سے محروم ہوتا ہے. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں قدر کر لیں, ان کی خدمت کر کے جنت پالیں, اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں, ان کے لیے ڈھیروں نیکیاں کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.